بعد الحمد والصلاة بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع صدق الله العظيم۔ محترم و معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ہمارے لیکچر کا عنوان ہے جمعہ کے فضائل و مسائل۔ محترم سامعین، جس آیت مبارکہ کی تلاوت کی گئی ہے، اللہ جل شانہ نے اسی موضوع کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ، اے اہل ایمان، جب ندا دی جائے نماز کے لیے، من یوم الجمعہ، جمعۃ المبارک کے دن، فاسعوا الی ذکر اللہ، دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف، وذروا البیع، بیع کو، خرید و فروخت کو چھوڑ دو۔ محترم سامعین، یہاں پر ندا سے مراد جمعۃ المبارک کی آذان ہے۔ بعض مفسرین کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آذان سے مراد جمعہ کی پہلی اذان ہے۔ بعض مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ اس سے مراد جمعہ کی دوسری اذان ہے۔ خلاصہ یہ کہ پہلی اذان مراد لیں یا دوسری اذان مراد لیں، خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں، یہ پسند کرتے ہیں کہ ہم جمعۃ المبارک کے دن وقت پر جلدی آنے کی کوشش کریں۔ فسعوا الی ذکر اللہ، دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف۔ ذکر سے کیا مراد ہے؟ مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ راجح قول یہی ہے کہ ذکر سے مراد خطیب کا خطبہ ہے، کہ جب خطیب خطبہ کے لیے کھڑا ہو جائے تو تم اللہ کے گھر میں آ جاؤ۔ وذروا البیع، خرید و فروخت چھوڑ دو۔ مطلب یہ ہے کہ جلد ہی جمعہ کی تیاری کر کے مسجد میں حاضر ہو جاؤ، خرید و فروخت، دنیاوی کام کاج چھوڑ دو۔ محترم سامعین، جمعہ کی اذان کے بعد دنیاوی کام کاج کرنا، مصروفیات اختیار کرنا، ایسا کام کرنا جو جمعہ کی تیاری میں داخل نہ ہو یا جمعہ کی تیاری میں مخل ہو، مفسرین کرام ارشاد فرماتے ہیں جمعہ کے اذان کے بعد ایسا کام کرنا مکروہ تحریمی۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ دنیاوی کام کاج کرنا جمعہ کی تیاری کے علاوہ حرام ہے۔ آئیے ہم آتے ہیں جمعۃ المبارک کی فضیلت کی طرف۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو خوش نصیب جمعہ کے دن اچھی طرح غسل کرے، خوبصورت ترین دھلے ہوئے کپڑے پہنے، خوشبو لگا کر جامع مسجد کی طرف پیادہ یعنی پیدل چل کر آئے، اللہ تعالیٰ اسے 3 پروانے عطا فرماتے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ پہلا پروانہ یہ عطا کیا جاتا ہے کہ 1 سال کامل کی عبادت کرنے کے برابر اللہ تعالیٰ اسے اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ دوسری چیز ارشاد فرمایا 1 سال روزے رکھنے کے برابر اللہ تعالیٰ اسے ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تیسری چیز ارشاد فرمایا 1 سال نمازیں پڑھنے کے برابر اللہ تعالیٰ اسے اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ایک دوسری حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن جمعہ کا پڑھ لینا یہ گزشتہ جمعے تک گناہوں کا کفارہ ہے، یعنی گزشتہ ہفتے میں گزشتہ جمعے تک جتنے گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اب یہ کون سے گناہ معاف ہوتے ہیں؟ صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں یا کبیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں یا دونوں طرح کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ محدثین کرام کے مختلف اقوال ہیں۔ حضرت اقدس حضرت مولانا
انور شاہ کشمیری رحمہ ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہی امید ہے کہ جہاں پر بھی گناہوں کے کفارے کا تذکرہ ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہی امید کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ صغیرہ کبیرہ دونوں طرح کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ باقی کبیرہ گناہوں کے لیے توبہ شرط ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ نماز کے لیے آتا ہے، وضو کرنے بیٹھتا ہے تو دل ہی دل میں ندامت کے آنسو بہاتا ہے، بندہ توبہ استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی اس توبہ استغفار دل ہی دل میں ندامت کے آنسو بہانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے کبیرہ گناہوں کو بھی معاف فرماتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ حضرت اقدس فرماتے ہیں کہ جب بندہ اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، ندامت کے آنسو بہاتا ہے تو اس کی توبہ ہو جاتی ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ جمعۃ المبارک کی برکت سے توبہ نصیب کرتے ہیں۔ اس توبہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات جمعہ کے دن جلد از جلد جمعہ کے لیے حاضر ہونے کی کوشش کریں گے۔ والسلام۔